بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سورت سیریز پر ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں۔ آج سورت نمبر 26 ہے۔ کیا آپ نے کبھی سورت الشعراء کے بارے میں اس کی تفسیر اور ترجمہ جاننے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوال اپنے ذہن کے اندر لایا ہے کہ سورت الشعراء یعنی جو شاعر لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اور کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اہل عرب اور مشرکین تھے وہ کن ناموں سے پکارتے تھے؟ اور کیا آپ کو اس کی آیات کا بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ کیا آپ اس کے شان نزول اور شان فرود کے متعلق جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے اس سورت کا نام سورت الشعراء ہے اور یہ بڑی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ شعراء کا مطلب ہے شاعر لوگ۔ شعراء کیونکہ شاعر کی جمع ہے اور اس کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 227 ہے۔ 11 رکوعوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، قرآن حکیم کے احکامات لوگوں کو بتاتے، تو ظاہری بات ہے اہل عرب کے ہاں یہ چیز رائج تھی کہ اہل عرب شاعری کے بہت پکے لوگ تھے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ارشاد فرماتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ کسی رب کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ شاعری ہے۔ اور پھر نعوذ باللہ طرح طرح کے ناموں سے آپ کو پکارا جاتا، کبھی شاعر کہا جاتا، کبھی کاہن کہا جاتا، نعوذ باللہ کبھی مجنوں کہا جاتا۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز ناپسند تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو شعراء لوگ ہیں ان کی گرفت فرمائی۔ گرفت اس صورت میں فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اکثر جو شعراء لوگ ہوتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو ہوتے ہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس سوائے اپنے قصیدوں اور کہانیوں کے کوئی حقیقت چیز نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن قصے اور کہانیوں پر مبنی نہیں ہے اور نہ یہ لوگوں کو برگلاتا ہے، بلکہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی چیز کو بیان فرمایا۔ وہ چیز یہ تھی کہ اے لوگوں یاد رکھنا کہ اس قرآن کے اندر ہم نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ تمہارے ارد گرد جو تم رہتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، ہم نے اس میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، تو لہٰذا ان نشانیوں کو غور اور فکر کے اندر لاؤ۔ لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر ایمان لانے کا بتایا گیا، اور یہ جو خرافات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کی پکڑ فرمائی۔